احسن الجرب بڑے ہی مختصر وقت میں انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ یہ راجو بھائی کا بڑا شکر گزار ہوں میں کہ انہیں یہاں تک پہنچانے کے اندر ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ جو کچھ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اگر ڈائریکٹ وہاں پر ربط نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے راجو بھائی کل بھی ان سے ہم ربط کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو پھر میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے مدرسے کو شروع ہوئے اس کا سفر یہاں تک جو طے ہوا ہے یہ 6 سے 7 مہینے کا ہے۔ اس 6 سے 7 مہینے کے اندر ہمارا نصاب کیا ہے، کیا پڑھایا گیا ہے، کیسے کیسے کلاسز چلتے ہیں، دوپہر میں کیا پڑھایا جاتا ہے، صبح میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور پھر مکتب کا کیا سسٹم ہے، یہ ساری چیزوں کو صرف 2 سے 3 منٹ کے اندر بیان کرنے کے واسطے میں دعوت دیتا ہوں مفتی شہین شاہ کو، وہ آئے مدرسے کا تعارف پیش کریں۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما تحب ربنا وترضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أو كما قال تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں آپ کو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے میں قابل قدر مہمانان خصوصی اور سارے آئے ہوئے مہمان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک دعوت پر لبیک کہا اور تشریف لے آئے۔ سب کو میں اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے مدرسے کی بنیاد اس لیے رکھی گئی ہے کہ سب سے بڑا ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو اور اللہ کے نبی کے دین کی سربلندی ہو، دین اسلام کی سربلندی ہو، اور تعلیم کے ایک شعبہ بن جائے اور تعلیم کا معیار بڑھ جائے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ مدرسے کا مقصد بتاتے ہوئے میں بتاؤں کہ ہمارے مدرسے کی بنیاد 4 محرم الحرام مطابق 23 جولائی 2023 کو ہمارا مدرسہ کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور سارے گاؤں والوں کی یہ فکر تھی کہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی ایک تعلیمی ادارہ طے پائے اور ہمارے گاؤں کے اندر ایک تعلیمی ادارہ قائم ہو جائے۔ اور ہمارے والد صاحب کی ایک دلی فکر تھی کہ ان کی بھی دعاؤں کی برکت سے اور سارے ذمہ داران کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدرسے کا وجود بخشا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مدرسے کا اور ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت اور الفت کو پیدا کرے اور آپس کے اختلافات کو ختم کرے اور تعلیمی معیار کو بڑھایا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مدرسے کے اندر جب سب سے پہلے جب مدرسہ شروع ہوا تو اس میں بچے داخلہ ہونا شروع ہوئے، اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے بچے یہاں داخلہ لینے لگے۔ تو بچے آئے تو 70 بچوں سے ہمارا مدرسہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر مکتب کا وقت دیتے ہوئے اور مدرسے کی نصاب رکھتے ہوئے مدرسے کی افتتاح ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ بات آیا کی طرح کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند قلیل مدت کے اندر مدرسے کے اندر بہت سارے بچے انگلش میڈیم کے بچے ہمارے پاس موجود ہیں، اور کنڑ میڈیم کے بچے ہمارے پاس موجود ہیں، اردو میڈیم کے بچے ہمارے پاس موجود ہیں، جو کہ آپ حضرات کے سامنے ابھی تک جو آپ کے سامنے پروگرام کے سماعت کر چکے ہیں، جو بچوں نے تمہارے سامنے پروگرام پیش کیے ہیں، اس میں کنڑا میڈیم کے بچے ہیں۔ ایک قلیل مدت کے اندر 6-7 مہینوں کے اندر انہوں نے اردو بھی سیکھ لیا ہے اور عربی بھی سیکھ لیا ہے۔ آپ کے سامنے عربی بھی بول کے گئے ہیں اور آپ حضرات کے سامنے اردو بھی بول کے گئے ہیں، آپ حضرات کے سامنے انگلش بھی بول کے گئے ہیں، اور ٹرانسلیشن کے ساتھ احادیث بھی بیان کر کے چلے گئے ہیں۔ اس میں جب بچے آ گئے تو اس کے اندر 3 کلاسوں میں منقسم کیا گیا۔ 3 کلاسیں ہماری اول، دوم اور سوم درجے کے نام سے جانی جاتی ہیں اس میں، اور اسی طرح دوپہر کے اندر ایک تربیت کے نام سے ایک درجہ ہے، اسے بھی یعنی کالج کی لڑکیاں اور عام مستورات کے لیے رکھا گیا ہے۔ جو اول درجہ ہے اس میں چند نصاب ہے، ایک نورانی قاعدہ ہے اور قرآن سیکھنے کے لیے قاعدے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح اردو کی لکھائی ہے، اردو کو سکھایا جاتا ہے، اردو کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر
کر احادیث کا اردو کے اندر اور عربی کے ساتھ اردو کے ساتھ انگلش کے اندر ٹرانسلیشن بھی کرایا جاتا ہے، اور اسی طرح بچوں کو دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ اور دوم کا نصاب اس طرح ہے کہ اس میں پارہ عام کو پڑھایا جاتا ہے، اور اسی طرح دینی تعلیم کا رسالہ ہے جو اردو کو سیکھنے کے لیے، اردو کو صحیح کرنے کے لیے، اور تعلیم الاسلام ہے جو مسائل کی کتاب ہے، مسائل کی کتاب ہے۔ اس میں وضو کے فرائض ہیں جو کہ بچوں نے آپ کے سامنے مکالمہ پیش کیا ہے، آپ نے ابھی تک اسے بغور سماعت فرمایا ہے۔ اور آگے بتاتا چلوں کہ اس میں بھی دوم کے اندر بھی 20 احادیث کو پڑھایا جاتا ہے ماں ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے سوم درجے کی میں آپ کو نصاب بتاتا چلوں کہ سوم درجے کا نصاب یوں ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے ناظرہ قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد احادیث کو پڑھایا جاتا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ 30 احادیث ان کے نصاب کے اندر موجود تھیں، اور ساری طالبات نے 30 احادیث کو مکمل طریقے سے ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد کر لیا ہے۔ اور اسی طرح دعاؤں کی کتاب ہے جس کے اندر 99 دعائیں ہیں، وہ ساری دعائیں سوم درجے کی طالبات اور طلباء نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے، آپ نے اسے بھی ابھی تک بغور سماعت فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آگے بتاتا چلوں کہ دوپہر کے اندر جو درجہ تربیت کا درجہ ہے اس کے اندر بھی اس میں نماز کی مشق کرائی جاتی ہے، اور پارہ عام کو پڑھایا جاتا ہے، ناظرے کے طور پر قرآن کو بھی سکھایا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ بھی ہوتا ہے، نماز کے طور طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں، دعائیں بھی اس کا نصاب بنا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مدرسے کی بنیاد ہیں۔ ہم عزائم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اور آپ کی محنتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدرسے کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے، مدرسے کو اور زیادہ سربلندی عطا فرمائے۔ اگر آپ دعا کریں گے، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ ساتھ اور آپ کا بھی ہمارا ساتھ ملے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں اور آپ کی دعاؤں کی برکتوں سے اللہ رب العزت ہمارے اس مدرسے کو بلندی تک پہنچائیں گے۔ کچھ میں آپ کو عزائم بتاتا چلوں کہ ہمارے عزائم اس طرح ہیں کہ آگے کے عزائم میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے آپ اس وقت جو طلبہ ہمارے پاس داخلہ ہیں وہ 77 طلبہ ہیں، 77 ہمارے پاس طلبہ داخلہ ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ سے کہوں کہ ہمارا مدرسہ ترقی اگر کر لے گا آگے تو 100 طلبہ و طالبات کے لیے ہمارے پاس انتظام ہوگا، اس سے زیادہ کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اگر گنجائش ہوگی، اللہ اگر ہمیں توفیق دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر مہربانی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہربانی کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھاتے چلیں گے۔ اور اسی طرح آپ کو بتاؤں کہ اس کی یہاں تک پہنچنے کے اندر، یہاں تک ہمارا جو مدرسہ اور مدرسہ دارالقرآن ککلی کے نام سے جو پہنچا ہے آپ کے سامنے، یہ سارا کا سارا آپ کا ثمرہ ہے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے چل رہا ہے، اور آپ کے ساتھ سے چل رہا ہے، آپ کے دعاؤں کی برکت سے اور آپ کے سب محنتوں کی برکت سے یہاں پہنچا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اور آگے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو، اور آپ کی محنت ہمارے ساتھ ہو، اور آپ کی کوشش ہمارے ساتھ ہو۔ ایسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔